کیا ہے، یعنی کہ نہیں کہنے میں تو اس دنیا کی طرح ہے لیکن حقیقت میں اس دنیا سے بالکل مختلف ہے. حقیقت میں دونوں ایک جیسے ہیں نہیں. مثال کے طور پر ابھی سوچئے، فرض کریں کہ 500 سال پہلے کا زمانہ تھا، لوگ گھوڑ سواری کر رہے تھے، گائے کے اوپر کچھ نہ کچھ سواری کے وسیلے کو لاد دیتے تھے، اس کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے. بگیاں چلا کرتی تھیں. 500 سال پہلے بگیاں چل رہی تھیں. اب فرض کیجئے 500 سال پہلے کا کوئی آدمی کسی بھی ذریعے سے 2005 میں آ گیا اور یہاں پر اس نے جاپان میں چلنے والی الیکٹرو میگنیٹک ٹرین دیکھ لی جو تقریباً 300 کلومیٹر فی گھنٹے کی اسپیڈ سے زمین پر لگ کر نہیں بلکہ زمین سے 4 انچ اونچا ہوا میں چل رہی ہوتی ہے. اب اس آدمی نے جو 500 سال پہلے زندگی گزار رہا تھا، بگی دیکھی تھی، گھوڑا گاڑی دیکھی تھی، اس نے یہ ٹرین دیکھ لی ہے کسی بھی وجہ سے. اب یہ واپس اپنے دور میں پہنچ گیا ہے. اب اپنے لوگوں کو کیا بتائے؟ تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے ایسی بگی دیکھی ہے جو ہوا پہ باتیں کرتی ہے، زمین پہ تو چلتی نہیں ہے، ہوا پہ چلتی ہے اور یوں جھپکو تو پہنچ جاتی ہے. وہ جتنا کچھ بھی کر لے، ذرا سوچے کچھ بتا سکے گا کہ وہ بگی کیسی بگی ہے؟ کیونکہ سننے والا بگی سے آگے بڑھے گا نہیں. سننے والے کے دماغ میں آگے بلا کر گھوڑا لگا ہوا ہے اور پیچھے ایک ڈبہ ہے. اب وہ کتنا ہی بتائے کہ بھائی یہ جو ڈبہ تم بیٹھتے ہو یہ ڈبہ بہت چھوٹا ہے، اس کا ڈبہ بہت بڑا تھا، اس کے دماغ میں نہیں آنا. کہے گا اچھا کتنا بڑا ہوگا یار، یہ ٹھیک ہے ہم جو بیٹھتے ہیں یہ 2 میٹر کا ہوتا ہے تو وہ 4 میٹر کا ہو جائے گا، 6 میٹر کا. اب وہ کیا بتائے کہ بھائی وہ تو بہت لمبا تھا، یہ 2-4 میٹر کی بات نہیں تھی. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں تو 2 گھوڑے لگاتا ہوں تو ٹھیک ٹھاک اسپیڈ میں بھاگتی ہے گھوڑا گاڑی، تو 8 گھوڑے لگا لے گا تو بہت تیز بھاگ رہی ہوگی. تو مثلا اس کے میں کتنے گھوڑے لگے ہیں؟ تو وہ کہے گا بھائی گھوڑا تو کوئی نہیں لگا ہوا تھا لیکن بھاگ بہت تیز رہی تھی. کیا کرے؟ اب مجھے پتا کیسے سمجھائے گا؟ سمجھا نہیں سکتا. کیا کرے گا؟ آخر میں تھک ہار کر کہے گا کہ جو سوچنا ہے سوچ لو، بہرحال بہت تیز چل رہی تھی، معاملہ ختم ہو گیا. اگر کہیں یہ 500 سال پہلے والا اس الیکٹرو میگنیٹک ٹرین کے اندر چلا جاتا اور اندر حصہ جو دیکھا تھا وہ بھی کہیں بتانے کی کوشش کرتا تو اس میں تو کہتا کہ بس سمجھ لو کچھ اور تھا، میں بتا نہیں سکتا کہ کیا ہے. اس مشکل کا آپ احساس فرما رہے ہیں نا؟ یہ مشکل اس وقت قرآن کریم میں نظر آتی ہے جب خدا جنت کو بتانے لگتا ہے. یہی مسئلہ بن جاتا ہے. اب وہ جنت کا کیا بتائے؟ ظاہر ہے ہم تو گھوڑا گاڑی والے لوگ ہیں، ہمیں تو گھوڑا نظر آتا ہے، اس کے پیچھے ایک ڈبہ نظر آتا ہے. تو اب خدا یہ کہتا ہے کہ بھئی تو تمہارے جو گھوڑے ہیں ان سے مختلف ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 2 گھوڑے ہیں، وہاں پہ 8 ہوں گے. تو کہتا نہیں وہ 8 گھوڑے کا معاملہ نہیں ہے، گھوڑا ہے تو گھوڑا ہی لیکن بہت کچھ ہے اس میں. ایک عجیب مشکل بن جاتی ہے جب قرآن کریم جنت کے احوال بتانے لگتا ہے. نادان وہ آدمی ہے جو اس جنت کے احوال کو سن کر کہے کہ مجھے اس میں کوئی کشش نظر نہیں آ رہی، مجھے اس میں کوئی مزہ نہیں آ رہا. ظاہر اس میں مزہ آئے گا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیان ہوا ہے جنت وہ نہیں ہے، جو بیان نہیں ہو پایا ہے وہ جنت ہے. وہ جو تمہاری کھوپڑی میں نہیں آیا ہے وہ جنت ہے، جو آ گیا ہے وہ جنت نہیں ہے، وہ تو پھر وہی دنیا ہے. مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی جنت بہت خوبصورت ہے تو میں اس سے کیا کہوں گا؟ بس میں اس سے کہوں گا کہ بھائی میں ایک زمانے میں ایران میں ایک شہر رامسر تھا، بہت خوبصورت تھا، وہاں گیا تھا، اس سے زیادہ خوبصورت ہے. تو وہ کہے گا کہ بھائی اس سے تو بہت زیادہ خوبصورت ہے. تو اب میں سوچوں گا کہ رامسر میں جو خوبصورتی تھی اس میں کمی کیا تھی، اس میں 2-4 بیوٹیز اور ایڈ کر دوں گا اور اپنے دماغ میں اس کو جنت بنا دوں گا. اب یہ جو میرے دماغ میں آئے یہ تو میں نے پیدا کیا ہے، یہ جنت نہیں ہو سکتا. جنت کا معاملہ ایسا ہی ہے اور دوزخ کا معاملہ بھی